بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ میم ٹی وی کے چینل کی جانب سے آج ایک مرتبہ پھر آپ کے پروگرام قصص القرآن، قرآنی قصے، قرآنی واقعات میں حاضر ہیں، اور آج ہم اپنے اس سلسلے میں ایک ایسے مضمون کی طرف، ایک ایسے عنوان کی طرف ہم اپنی گفتگو کریں گے کہ جو بنی اسرائیل سے متعلق ہے، بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان کیے ہیں۔ سورۃ الاعراف پارہ 9 میں بھی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات اور ان کے عذابات کا ذکر کیا ہے۔ تو آج میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے واقعے کی طرف گفتگو کروں گا کہ جو بنی اسرائیل کے دریائے نیل میں غرق ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو 5 عذابات میں مبتلا کیا، اور اس کے بعد پھر جب قوم نے توبہ نہ کی، ایمان نہ لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کی قوم اور فرعونیوں کو دریائے نیل میں غرق کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور جو لوگ ایمان لائے بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام پر، اور جو فرعون جو تھا اور اس کے جو حامی تھے تو وہ ایمان نہ لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو جو فرعون اور اس کی جو قوم تھی وہ ایمان نہ لائے، اور یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے جو ایمان والے تھے ان کو ستانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا تھا، جیسا کہ عصائے موسیٰ، یہ بڑا مشہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، اور یہ عصا یہ ایسی لاٹھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا جو عطا فرمایا، تو اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کئی معجزات کو ظاہر کیا، یہاں تک کہ جب جادوگروں نے جادو کے زور سے اپنے یعنی کہ جو سانپ کی صورت میں جادو دکھائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی اس لاٹھی کو، اپنے اس عصا کو زمین پر ڈال دیا، اور یہاں تک کہ وہ اژدہا بن گیا، اور وہ جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر تو ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے کچھ حواری جو تھے وہ ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانے لگے، اور بنی اسرائیل کے جو ایمان لائے تھے ان پر ظلم و ستم کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب زیادہ دل برداشتہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب کریم، یہ فرعون اور اس کے حواری جو ہیں یہ انہوں نے عہد شکنی کی، انہوں نے وعدہ خلافی کی، اور تو انہیں عذاب میں مبتلا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کہ ان حواریوں کو
بنی اسرائیل کے ان کافروں کو دریائے نیل میں غرق ہونے سے پہلے کچھ عذابات میں مبتلا کیا۔ سب سے پہلا عذاب جو ان پر آیا وہ طوفان کا عذاب تھا، کہ اس شدت کے ساتھ وہ طوفان تھا کہ ایک کالا بادل ابر وہ چھانے لگا، اور یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادل پورے آسمان پر چھا گیا اور تیز بارش ہونے لگی اور طوفان آ گیا، یہاں تک کہ پانی اتنا جمع ہو گیا کہ لوگوں کی گردنوں تک پانی آ گیا، اور اگر وہ بیٹھتے تو پانی میں ڈوب جاتے، تو اتنا پانی اوپر تک آ گیا کہ گردنوں تک۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت دیکھیے کہ جو کافر تھے ان کے گھروں میں اور ان کی فصلوں میں اور ان کی جگہوں پر پانی اتنا بھر گیا کہ گردن تک پانی آ گیا، مگر جو ایمان والے تھے، مومن تھے، ان کے گھروں میں پانی نہ آیا اور ان کے گھروں میں وہ طوفان نہ آیا، وہ طوفان سے محفوظ رہے۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اس پانی سے محفوظ ہیں اور ہم جو ہے وہ پانی میں مبتلا ہیں، یہاں تک کہ ہماری فصلیں تباہ ہو گئی، ہمارے کھیت تباہ ہو گئے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ جو طوفان کا عذاب تھا یہ پورا ہفتہ، یعنی ہفتے کے ایک دن سے لے کر اور ہفتے کے دوسرے اسی دن، یعنی ہفتے سے لے کر اور اگلے ہفتے تک، تو یہ پورا ہفتہ یہ طوفان کے عذاب میں گھرے رہے، یہاں تک کہ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی کہ مولا ان سے یہ عذاب دور فرما دے، چنانچہ وہ عذاب جو طوفان کا تھا وہ ان سے ٹل گیا اور پانی اتر گیا اور وہ بارشیں رک گئی، اور پھر بنی اسرائیل کے جو ایمان نہیں لائے تھے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ پانی اتر گیا اور اس کے بعد ان کی جو زمینیں تھیں وہ کھیتی اس میں آ گئی، اور یہاں تک کہ ان کے کھیتوں میں ہریالی آ گئی، فصلیں اچھی ہوئی، تو یہ کہنے لگے کہ یہ طوفان تو ہمارے لیے بڑا ہی نفع بخش اور فائدے مند تھا، اور اس نے تو ہمارے کھیتوں میں ہریالی کر دی اور اس نے تو ہماری فصلوں کو لے لہا دیا، تو یہ پھر سرکش ہو گئے اور ایمان نہ لائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پھر یہ ستانے لگے اور ان پر ظلم کرنے لگے، یہاں تک کہ ابھی 1 مہینہ گزرا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دوسرا عذاب ٹڈیوں کی صورت میں نازل فرمایا، اور اس قدر ٹڈیاں آئیں کہ غول کے غول ٹڈیوں کے آنے لگے، اور یہاں تک کہ ان کی فصلوں کو ان ٹڈیوں نے کھا کر ختم کیا اور ان کی فصلوں کو تباہ کیا، یہاں تک کہ جو ان کے گھر تھے، ان کے گھر کے مکانات کی جو لکڑیاں تھیں ان لکڑیوں کو بھی ٹڈیوں نے کھا لیا، اور یہ پھر عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور یہ عذاب جو تھا یہ بھی پورا ہفتہ چلتا رہا، 1 ہفتے تک یہ اسی طرح عذاب میں گرفتار رہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اتنی ٹڈیوں کے غول ہے، ہماری فصلیں تباہ ہو گئی، ہمارے گھر خراب ہو گئے، اور یہاں تک کہ ہم جو کھا رہے ہیں کھانے میں ٹڈیاں، اور یہاں تک کہ ان کے اناج غلہ سب کچھ ختم ہونے لگا، تو اب یہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اللہ کے نبی ہیں، آپ نے دل کے نرم ہونے کے سبب آپ نے ان کو پھر درگزر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ٹڈیوں کا عذاب بھی ان سے دور کر دیا۔ اب جب یہ ٹڈیوں کا عذاب ان سے دور ہو گیا تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تم ایمان لے آؤ، تو یہ کہنے لگے کہ ہم ایمان نہیں لاتے، جو مال ہمارا بچا ہے ہم اسی میں خوش ہیں، اور ہم کیوں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑیں اور ہم ایمان لے آئیں۔ یہاں تک کہ پھر وہ کفر ہی کی وادیوں میں ٹھہرے رہے اور ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزرا اور انہوں نے بنی اسرائیل کے مومنوں کو پھر ستانا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک تیسرا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر آیا، اور وہ تھا گن کا حساب۔ گن کا عذاب جو تھا، یعنی کھیتوں میں ان کے اناج میں گن لگنے لگا، اور وہ چھوٹا سا کیڑا ان کے فصلوں کو، ان کے اناج کو اس نے کھایا، یہاں تک کہ وہ ان کے جسموں میں، ان کے کپڑوں میں چلا گیا، اور ان کے جسم کے کپڑوں کو اس نے کھا لیا، یہاں تک کہ ان کی بھووں کو، ان کے چہروں کو اس نے نقصان پہنچایا، اور اس طرح ان کے چہرے ہو گئے کہ جیسے چیچک کے داغ، اور یہاں تک کہ یہ پورا ہفتہ اس عذاب میں مبتلا رہے۔ اور وہ گن، وہ جو کیڑا تھا، اس نے جب ان کے بالوں کو کھایا، ان کے چہروں کو کھایا، ان کو اذیت دی، یہاں تک کہ یہ مرغ بسمل کی طرح یہ مچلنے لگے۔ اور اس کے بعد پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور یہاں تک کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور یہ عذاب ان سے دور ہوا۔ لیکن ان کے دلوں پر ایک مہر تھی اور ایمان نہیں لائے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ ایمان نہ لائے اور انہوں نے عہد شکنی کی، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مومنوں کو پھر انہوں نے ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر ایک عذاب مسلط فرمایا، اور وہ تھا مینڈکوں کا عذاب۔ اور مینڈک بھی اس طرح کہ ایک ایک شخص کے ارد گرد سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مینڈک آنے لگے، اور جھنڈ کے جھنڈ مینڈکوں کے اس بستی میں آ گئے، اور بنی اسرائیل کے ان کافروں کو وہ مینڈک، یہاں تک کہ اگر وہ بات کرنے کے لیے منہ کھولے تو منہ میں بھی مینڈک چلا جائے، اتنے مینڈک ان کے پاس آ گئے، اور اتنے مینڈک ان کے گرد جمع ہو گئے۔ تو اتنے مینڈکوں کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا، یہاں تک کہ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ہم سے یہ عذاب دور ہو جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ مینڈکوں کا عذاب ان سے دور ہوا۔ لیکن پھر یہ نافرمانی پر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اور عذاب خون کی صورت میں، کہ جو ان کے پانی تھے تو ان میں وہ خون شامل ہو گیا، وہ خون بن گیا، یہاں تک کہ کنویں میں سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا، پانی پیتے تو پیالے میں وہ پانی خون بن جاتا، یہاں تک کہ مومن جو بنی اسرائیل کے تھے وہ جب کنویں میں سے پانی نکالتے تو وہ پانی ہوتا، اور جب اسی کنویں میں سے یہ پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا، حتیٰ کہ اب ان کے پاس پینے کو کچھ نہ تھا، جو بھی چیز پیتے تو وہ خون بن جاتا۔ انہوں نے پھر یہاں تک کہ درخت کے پتے اور گھاس انہوں نے کھانے شروع کی ہے کہ اس میں سے کچھ رطوبت، کچھ عرق ہمارے منہ میں جائے گا تو کچھ پیاس ہماری بجھے گی، لیکن اللہ پاک کی قدرت اور اس کی شان کہ وہ جو عرق تھا، وہ جو رطوبت تھی درختوں کے پتوں کی اور گھاس کی، وہ بھی خون بننے لگا، وہ بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتا، اور یہ اس کو تھوک دیتے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم مومنوں کے اسی پیالے میں سے پانی پیے، اسی برتن میں سے پانی پیے جس میں سے وہ پیتے ہیں، ہم پانی نکالتے ہیں تو خون بن جاتا ہے، یہ پانی نکالتے ہیں تو پانی ہوتا ہے، تو اسی برتن میں سے ہم پیے۔
تو یہاں تک کہ جب مومن پیتے تو وہ پانی ہوتا، اور اسی برتن کو جب یہ کافر پیتے تو وہ خون بن جاتا۔ اور پھر یہاں تک کہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے کو کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، لیکن افسوس کہ بنی اسرائیل کے یہ فرعونی جو تھے یہ ایمان نہیں لائے اور مسلمانوں کو انہوں نے ستانا شروع کیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق ہونے سے پہلے ان بنی اسرائیل اور فرعونیوں کو جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو ان 5 عذابات میں مبتلا کیا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر آئیں گی۔ اور میرے وہ بھائی کہ جو مصیبت میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں مگر خوشحالی میں راحت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، تو یاد رکھیے چاہے مصیبت یا پریشانی ہو یا راحت و سکون ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور اس کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے سجدوں کی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہمارے پاس مال و دولت تو اگرچہ آ جائے لیکن اگر ہمیں سجدوں کی توفیق نہ ملے تو یہ اللہ کی نعمت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔